بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن عزیز فرقان حمید کی صورتوں میں سے سورۃ بنی اسرائیل کا جو ہے تعارف ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کا تعارف کیا ہے اور اس کا مقام نزول۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ وَإِنْ قَعَدُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نصیرہ تک 8 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزم کیا کہ یعنی یقین کے ساتھ لکھا کہ پوری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی سورہ بنی اسرائیل مکی ہے۔ اس کے اندر 12 رکوع ہے اور 111 آیتیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل کیوں رکھا گیا اور نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ نمبر 1، سورہ اسراء کا معنی ہے رات کو جاگنا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اسراء رکھا گیا۔ نمبر 2، سورہ سبحان۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس کی ابتدا میں لفظ سبحان سے کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال، عزت اور ذلت کے احوال جو ہیں وہ بیان کیے گئے، جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ مشہور 3 نام تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال تک پہنچتی ہیں، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے ان صورتوں کو جو ہے وہ یاد کر لیا۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیتے۔ تو یہ انتہائی فضیلت رکھتی ہیں صورتیں، تو کوشش کی جائے کہ ان صورتوں کی روزانہ جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر مضامین جو ہے وہ کیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے، اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والے قیامت کے دن اعمال کے جزا اور سزا ملنے پر جو ہے وہ سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی سورت کے جو مضامین ہیں وہ ہے، نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا۔ اس کا یہ مرکزی مضمون تو یہی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر جو ہے وہ کیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر حصہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بارگاہ الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کی روشن ترین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کو کیسے کیسے انعامات
عطا فرمائے، اور جناب علی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے عرشوں کی سیر جو ہے یہ کرانا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو بیان کیا، اور اس کی یہ دلیل ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے مفصل حالات جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ نمبر 3، یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو گناہ کرے اور سیدھے راستے سے ہٹ جائے اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ نمبر 4، یہ بیان کیا گیا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں، یعنی کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو اس کے قبول ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو، آپ کی نیت نیک ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ کی نیت جو ہے نیک ہو۔ نمبر 2، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نمبر 3، نیکی کا قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ایمان ہونا ضروری ہے۔ ان 3 چیزیں ہیں، آپ کی نیت نیک ہو، اور اس کے بعد جس عمل کو کر رہے ہیں اسے پورے حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے، اور ایمان کی حالت ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 5، اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے بہترین اصول جو ہے وہ سیرت کے اندر بیان کیے گئے، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اور ان کے بارے میں دیگر احکام جو ہے اس صورت کے اندر بیان ہوئے۔ فضول خرچی سے منع کیا گیا، اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے، کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، زنا کرنے اور یتیم کا مال کھانا یہ منع فرمایا گیا کہ نہ زنا کیا جائے اور نہ ہی کسی یتیم کا مال جو ہے وہ کھایا جائے، ناپ تول میں کمی بھی نہ کی جائے، اور زمین پر اکڑ کر چلنے کا بھی یہ حکم فرمایا گیا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلے بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہا کریں۔ نمبر 6، قرآن پاک کے نازل کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ بیان کیے گئے۔ قرآن پاک کو نازل کرنے کے مقاصد، یہ مقصد کیا تھا۔ نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی سورت کے اندر بیان کیا گیا۔ نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے کچھ حصہ جو ہے اس صورت کے اندر وہ بیان کیا گیا۔ نمبر 10، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت جو ہے وہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ چاہتا تو قرآن کو ایک ہی مرتبہ اس کو نازل فرما دیتا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی دلیل بھی جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سورہ نحل کے ساتھ اس سے مناسبت کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اپنے سے ماقبل سورہ نحل کے ساتھ ایک مناسبت تو یہ ہے کہ سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتیں، اذیتیں جو ہیں ان پر صبر کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا، اور سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو جو ہے وہ بیان کیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تیسری مناسبت یہ ہے سورہ نحل میں بیان کیا گیا کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک کے نازل کرنے کے مقاصد جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کا تعارف، اس کے نام رکھنے کی وجہ اور اس کا تعارف، اس کا مقام نزول، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ اور اس کی فضیلت اور اس کے مضامین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔